السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم میں کچھ شرم باقی ہے۔ سارے مہمانوں کی نظریں دروازے پر لگے لگے تھک گئیں۔ دلہن آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب ہے اور سارا ہال مہمانوں سے بھر چکا ہے اور اسٹیج تھا کہ بن دلہن کے سونا پڑا تھا۔ خاصی تاخیر کے بعد جب دلہن سٹیج پر آئی تو میں نے ان کی نند سے وجہ پوچھی کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی، کیونکہ سردی لمحہ بعد لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ چھوٹے بچوں کی مائیں بچوں کو سنبھال کر تھک گئی تھیں۔ نند نے جو جواب دیا اس نے قلم اٹھانے پر مجھے مجبور کر دیا۔ وہ رسان سے بولی، بھابھی کا فوٹو سیشن چل رہا تھا نا؟ اس نے طول پکڑ لیا۔ اچھا تو بھائی بھابھی اس میں مصروف تھے؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی، نہیں نہیں بھابھی تھیں بس، بھائی تو سب سے پہلے ہال پہنچ گئے تھے کیونکہ ابو جان نے کہا تھا انہیں مہمانوں کو رسیو کرنا ہے۔ وہ 20 یا 22 برس کی لڑکی جو خود بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی دلہن کو اسٹیج کے حوالے کر کے اپنی دوستوں میں گھل مل گئی۔ اچانک مجھے مہینے بھر قبل کا وہ منظر یاد آ گیا جب میں بھتیجی کی شادی میں ہال میں داخل ہوئی تو ہال میں بنے برائڈل روم کے باہر خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ برائڈل روم بند تھا۔ جب وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس وقت فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور مووی بنانے والے دونوں نوجوانوں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا کہ وہ مداخلت میں کام نہیں کر سکتے۔ میں تو سر تا پاؤں لرز کر رہ گئی اور جب کمرہ کھلنے پر میں دیگر لوگوں کے ساتھ دلہن کو دیکھنے کی خواہش میں لپک کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ انتہائی نروس اور پریشان تھی۔ میرے استفسار پر آنسو روکتے ہوئے بولی کہ وہ مستقل اٹھاتے بٹھاتے رہے تاکہ خود شانے پر ہاتھ رکھ کر ہدایت دیتے رہے کہ اتنی مہنگی تصاویر اور مووی میں آپ تعاون نہیں کر رہی ہیں۔ ہم سب نے بامشکل اسے نارمل کیا اور واضح رہے کہ یہ شرفا کے گھرانوں کی تصاویر ہیں۔ پچھلے ہفتے ماموں کے ہاں حج کی مبارکباد دینے گئی تو ان کی بیٹی نے بھائی کی شادی کی کئی کلو وزنی البمز اور مووی لا کر رکھ دی کہ باقی سب تو گھر منگوا کر دیکھ چکے، مووی بھی سب کے گھر ہو کر آ گئی، آپ نے دلچسپی ہی نہیں لئی، اب یہ لیجئے یہ تصاویر دیکھ لیں۔ ایک دو صفحے اس کے شکوے پر دل رکھنے کو پلٹ لیے۔ یہ بظاہر کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ کے لیے نئی ہو، آپ سب کی نظر سے بھی وہ ویڈیوز اور البمز بار بار گزری ہوں گی اور یہ معاشرے کے گھر گھر کی کہانی ہے۔ وہ فوٹوز اور ویڈیوز جو ماں باپ بھی دیکھتے ہیں اور نانا نانی ماموں خالہ سب دیکھتے ہیں۔ بھرے پرے خاندانوں میں کسی ایک کو بھی خیال نہیں آتا کہ دیکھا دیکھی ہم کس تباہی کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اندھی تقلید ہمیں کس اندھیری گلی میں کھڑا کر چکی ہے۔ جو کچھ میڈیا پیش کر رہا ہے، اداکارائیں انڈیا میں جا کر پیش کر رہی ہیں، وہ معاشرے کا خاص طبقہ ہے، لیکن اس کا اثر نفوذ اس درجہ میں کہ معاشرہ کا ایک حیادار باعزت گھرانہ بھی اپنی بہو بیٹیوں کو یوں ہی اغیار کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دن جو بہت ارمانوں سے بہت دعاؤں کے بعد آتا ہے، اس دن میں خوب جی بھر کر اس اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے جس سے بہت دعائیں مانگی تھیں اور جس کو گویا اب بھی لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر مخلوق تقریبات میں رقص، بھنگڑے اور تمام خرافات کے بعد اللہ پاک کو تسلی دیتے ہیں کہ قرآن کا سایہ ہے اس کے سر پر، آپ فکر نہ کریں۔ ان تقریبات میں ہر عمر کے مرد و خواتین اور بزرگ شامل ہوتے ہیں۔ کسی کو یاد نہیں آتا کہ ہمارے دین کا امتیاز ہی شرم و حیا ہے۔ حیا سے محروم لوگ معاشرے کی زنجیر کی سب سے کمزور کڑی ہوتے ہیں۔ حیا اگر معاشرے سے اٹھ گئی تو اس میں حیرت بھی کیا ہے۔ فحش ہورڈنگز، فحش لٹریچر، فحش فیشن میگزین، حتیٰ کہ موبائل میں بھیجے جانے والے پیغامات بھی فحش کی بھرمار ہوتی ہے۔ کیبل اور نیٹ ورک نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ایسے میں تصور حیا کو مزاج کا حصہ بنانا دشوار کہ اس ذمہ داری کو نہ والدین پورا کرتے ہیں نہ اساتذہ ہی یہ ذمہ داری نبھانے پر آمادہ ہیں۔ جہاں کپڑوں کی نمائش اور ماڈل گرلز کی مسکراہٹیں اور حسن چیزوں کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں، فحش مذاق شخصیتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، بے حیائی کے مناظر لطف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تب ہم اخبارات میں چھپنے والی ان خبروں پر اظہار افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ درندہ صفت لوگ چھوٹی بچیوں کو ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتے ہیں۔ ٹی وی ہو یا انٹرنیٹ یا موبائل فون کے جو موجد تھے، ان اقوام نے اسے اپنی ترقی کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن ٹیکنالوجی کی یہ ترقی ہمارے لیے وجہ خسران ہی ثابت ہوئی ہے۔ موبائل فون ہو یا انٹرنیٹ، مغرب کا تصور پرائیویسی
اس کی بنیادی شرط ہے جو در حقیقت دلدل کا پہلا قدم ہے۔ والدین نے ان خطرناک اسدوں کے ساتھ اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے اس ٹیکنالوجی کی تنہائی میں جتنی دور نکل گئے ہیں، والدین اس کے حروف باجت سے بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ بچوں کے نیٹ کے ساتھ وقت گزارنے کو ان کی قابلیت تصور کرتے ہیں۔ کم عمر بچوں کو اس ٹیکنالوجی کے حوالے کرنا در حقیقت انہیں گہری کھائی میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اور بچے والدین کی کسی بھی مداخلت یا مانیٹرنگ کو جاسوسی خیال کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل میں حیا کا یہ فقدان اور پورے معاشرے کا بے حیائی کے کلچر کو قبول کر لینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ اولاد ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی التجا پیغمبروں نے اپنے رب کے حضور کی۔ دجالی فتنوں کے اس دور میں اپنی آئندہ نسل کی اسلامی خطوط پر تربیت اور حیا جو بنیادی اخلاقی صفت ہے، اس کو ان کی شخصیت کا جز بنانا ایک ایسی اہم ذمہ داری ہے جس کا اہتمام فوری اور ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حیا کا عنصر من حیث القوم ہم سے چھن گیا تو اس گراں قدر سرمایہ سے محرومی ہمارے لیے دونوں جہان کا خسارہ ہے۔ در حقیقت اس وقت اپنے جی کی چاہ پوری کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔